انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران حسین شہید کربلا، ہم نے مولا سید سجاد کی شہادت کے ایام میں بنام امام سید سجاد جلوس کا انعقاد کیا، اور آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک اس جلوس میں اپنے اپنے اعتبار سے حصہ لیا۔ کسی نے مجلس میں شرکت کی، کسی نے ماتم میں شرکت کی، کسی نے مصائب سنا۔ میرے عزیزو، اس کے ایام ہیں کہ جو کربلا میں موجود تھا لیکن کربلا والوں کا ماتم نہیں کر سکا۔ اس کے نام سے یہ جلوس منسوب ہے کہ اس نے اپنی نگاہوں سے کربلا کے مقتل میں 72 جنازوں کو دیکھا تھا، اور ایک جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا کیسے برداشت کرے کہ اس کے پاپا کا جنازہ پڑا ہو، اور بیٹا اتنا مجبور کی ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو۔ عزاداران مظلوم کربلا، آئیے، ابھی تک آپ نے امام حسین علیہ السلام کا پرسہ شہزادی فاطمہ زہرا کو پیش کیا، اب ہمیں ان ایام میں مولا سید سجاد کا پرسہ پیش کرنا ہے، شہزادی فاطمہ کو بھی پیش کرنا ہے، مولا حسین کو بھی پیش کرنا ہے، وقت کے امام کو بھی پیش کرنا ہے۔ عزادارو، سنیں گے قیامت کے جملے ہیں، میرا چوتھا امام جب تک زندہ تھا کربلا والوں کا ماتم کرتا رہا، کربلا والوں کے نام پر گریہ کرتا رہا، کربلا والوں کا نوحہ پڑھتا رہا۔ کبھی باپا کا جنازہ سامنے آ جاتا، کبھی بھیا علی اکبر کی یاد آ جاتی، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ جاتے، لیکن عزادارو 95 ہجری میں 25 محرم سن 95 ہجری کا زمانہ ہے، ایک وقت تو ایسا آیا کہ ہمارے امام کو، کہ جو حسین کا عزادار تھا، جو کربلا والوں کا عزادار تھا، اس امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ نے کبھی احساس کیا ہے عزادارو، زخم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تلواروں کا زخم ہوتا ہے، ایک زہر کا زخم ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم وہ ہوتا ہے کہ جس سے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن زہر کا زخم وہ ہوتا ہے جس سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کا مصائب سنا ہوگا، امام سجاد کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام باقر نے غسل و کفن کا انتظام کیا، اپنے بابا کے جنازے کو جنت البقیع کی جانب لے کے چلے۔ عزادارو، ذرا احساس کرنا، یہ کس کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا؟ ہم نے امام سجاد کا تابوت بھی اٹھایا نا، مولا باقر نے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا۔ اصحاب کا مجمع ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، امام کا جنازہ جنت البقیع کی جانب جا رہا ہے۔ جیسے ہی بقیع کے جنازے پہنچا ہے نا، امام باقر نے محفوظ کیا کہ میرے بابا کا جنازہ ہل رہا ہے۔ امام باقر نے محسوس کیا کہ میرے بابا کا جنازہ ہل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عزادارو، امام باقر نے اصحاب سے کہا، ذرا دیر کے لیے میرے بابا کے جنازے کو زمین پہ رکھو۔ عزادارو، امام سجاد کا جنازہ زمین پہ رکھا گیا۔ امام باقر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد امام باقر نے اپنے بابا کے چہرے سے جب کفن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ میرے بابا کی آنکھوں سے خون جاری ہے، میرے بابا کی آنکھوں سے خون جاری ہے، میرا بابا گریہ کر رہا ہے، ہونٹوں میں بھی حرکت ہو رہی ہے۔ امام باقر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد سوال کیا، بابا یہ آپ کا جنازہ ہم قبرستان لے جا رہے ہیں، جنت البقیع لے جا رہے ہیں، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی آنکھوں سے اشک کیوں جاری ہے؟ یہ آپ کی آنکھوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ عزادارو، اب اس کے بعد امام سجاد نے آواز دی، بیٹا مجھے ایک زمانہ یاد آتا ہے، آج میرا بیٹا میرے سامنے موجود ہے، اور اپنے بابا کی شہادت کے بعد میرے بیٹے نے بڑی شان سے میرے جنازے کا اٹھایا، مجھے غسل دیا، ارے میرے جنازے کو قبرستان لے کے آ گیا۔ بیٹا، ارے جب تم مجھے جنت البقیع لے کے آئے
اجرکم اجرکم الزہرا. عزادارو امام باقر طرف کے رو رہے ہیں بابا آج بھی آپ کو کربلا یاد آ رہی ہے, آج بھی آپ کو بابا کا جنازہ یاد آ رہا ہے, آج بھی آپ کو کربلا میں بکھری ہوئی لاشیں یاد آ رہی ہے. عزادارو مجھے نہیں معلوم امام باقر نے اپنے بابا کے جنازے کو کیسے دفن کیا, لیکن عزادارو مصائب کے چند جملے ہیں. امام سید سجاد کی شہادت کے ایام ہمارے درمیان ہے اور میرا دل چاہتا بھی یہی ہے کہ امام سجاد کے مصائب کے چند جملے آپ تک پہنچا دیے جائیں. عزادارو واقعات کربلا کے بعد جو سب سے بڑی کربلا ہے وہ امام سجاد کا بیویوں کو لے کے جانا. کہاں لے کے جانا ہے؟ کربلا سے کوفہ لے جانا ہے, کوفہ سے شام لے جانا ہے. عجیب زندگی ہے, عجیب شام ہے, عجیب دن ہے جو زمانہ امام نے کبھی نہ دیکھا تھا. کربلا کے بعد امام اپنی آنکھوں سے کیسا کیسا منظر دیکھ رہے ہیں. عزادارو سنیں گے قیامت کے جملے ہیں. ایک مرتبہ مدینے کا واقعہ ہے. عزادارو امام حسین کی خدمت میں امام حسین کی زوجہ جناب رباب آئی اور آنے کے بعد آواز دی میرے آقا میرے والی و وارث مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا سجاد مجھ سے ناراض ہے. عزادارو امام حسین نے کہا ایسا کیوں؟ عزادارو جناب رباب نے بیان کیا آقا اس لیے کیونکہ جب بھی میرا بیٹا میرے سامنے آتا تھا مجھے سلام کرتا تھا, سلام کرنے کے بعد میری احوال پرسی کرتا تھا, لیکن آج ایک منظر میں نے دیکھا ہے کہ میں حجرے میں موجود تھی, میرا بیٹا سجاد آیا اور سلام کر کے گزر گیا, نہ مجھ سے کوئی حال پوچھا نہ میری خیریت پوچھی. آقا وجہ کیا ہے؟ لگتا ہے میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو گیا. عزادارو امام حسین نے کہا سید سجاد کو بلایا جائے. سید سجاد کو بلایا گیا. عزادارو امام سجاد آئے. امام حسین نے پوچھا بیٹا سجاد تمہاری ماں تمہاری شکایت لے کے آئی ہے, تمہاری ماں نے ایسا جملہ کہا ہے کہ تم اپنی ماں کے پاس گئے اور سلام کر کے گزر گئے, تم نے اپنی ماں کا حال نہیں پوچھا, خیریت نہیں پوچھی, آخر وجہ کیا ہے عزادارو؟ اب اس کے بعد امام سجاد نے کہا بابا جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں بیٹا سجاد بیان کرو. امام سجاد کہتے بابا جب میں اماں رباب کے حجرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا اماں وضو کر رہی ہے, اماں وضو کر رہی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اماں نے داہنا ہاتھ دھلا تھا اور اس کے بعد بایاں ہاتھ دھلا. بابا آپ کو معلوم ہے نا کہ بائیں ہاتھ کے بعد سر کا مسح کیا جاتا ہے, اور اگر کوئی خاتون سر کا مسح کرتی ہے تو اس کو پہلے چادر ہٹانا پڑتا ہے. بابا میں اس لیے گزر گیا کہیں میری نظر ماں کے کھلے بالوں پہ نہ پڑ جائے. اجرکم اجرکم الزہرا اجرکم اللہ. بابا میں نے اس لیے خیریت نہیں پوچھی کہ ایک لمحے کے لیے اگر میں رک گیا تو ماں بالوں کا مسح کرنے لگے گی, ہو سکتا ہے میری نظریں ماں کے بالوں پہ پڑ جائے. آپ سوچئے جو اتنا غیرت دار امام ہو, جو اتنا غیرت دار امام ہو, ارے بعد شہادت حسین اس نے اپنی نگاہوں سے کبھی زینب کا خلاصہ نہ دیکھا. اجرکم اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزادارو امام سجاد واقعات کربلا کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے, سرزمین کوفہ پر پہنچا. سرزمین کوفہ پر جب پہنچا تو جس مقام پر قافلہ ٹھہرا تھا اسی مقام پر ایک گھر تھا, وہاں پر ایک خاتون رہتی تھی. اس خاتون کا نام ریحانہ تھا. خاتون کا نام ریحانہ تھا, مالک اشتر کی بیٹی تھی. عزادارو جب قافلہ پہنچا ہے نا تو مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ نے اپنی کنیز کو بلایا اور کنیز سے کہا جاؤ بازار سے سبزیاں خرید کے لاؤ. عزادارو ریحانہ کی کنیز بازار میں چلی. جیسی بازار کے قریب گئی تو اس نے کیا دیکھا, قافلہ آیا ہے لیکن قافلے کا عجیب حالت ہے. کیا دیکھا, اس میں چند بیویاں ہیں کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بدے ہیں. وہ آگے بڑھ گئی, اس نے دیکھا کہ انہی بیویوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بچی ہے
ہے کہ جس کے رخسار نیلے ہو گئے ہیں وہ آگے بڑھ گئی. آگے بڑھنے کے بعد اور منظر دیکھا. انہی قیدیوں کے درمیان ایک اور قیدی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر. عزاداروں اس نے یہ منظر دیکھا لیکن آگے بڑھ گئی. جب آگے بڑھی اس نے کیا دیکھا کہ کٹے ہوئے سروں کو نیزے پر بلند کیا گیا ہے. ایک سر کو دیکھا آگے بڑھ گئی، دوسرے سر کو دیکھا آگے بڑھ گئی، تیسرے سر کو دیکھا آگے بڑھ گئی. عزاداروں وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر اس نے اپنے چلتے ہوئے قدم کو روکا. کیا منظر دیکھا؟ اس نے دیکھا ایک کٹا ہوا سر ہے کہ جو نیزے کی نوک پر بھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے. عزاداروں ریحانہ کی کنیز نے جب یہ منظر دیکھا ہے، ریحانہ کی کنیز نے اپنے آپ کو روکا اور اس کے بعد بڑی غور سے دیکھ رہی ہے. خدا جانے یہ کون قرآن پڑھنے والا ہے، خدا جانے یہ کون قاری قرآن ہے کہ جو سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. عزاداروں وہ دوڑی ہوئی اپنی شہزادی ریحانہ کے پاس آئی. آنے کے بعد ساری داستان بیان کی. شہزادی آپ کہتی تھی میرے آقا سے اچھا کوئی قاری قرآن نہیں، آپ کہتی تھی میرے آقا حسین سے اچھا کوئی قرآن نہیں پڑھتا. شہزادی آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. عزاداروں ریحانہ نے کنیز سے پوچھا تم نے کیسا منظر دیکھا ہے؟ کیا تمہیں میرے آقا حسین سے اچھا کوئی قاری قرآن نظر آ گیا؟ کیا تمہیں کوئی میرے آقا عباس سے اچھا کوئی قرآن پڑھنے والا نظر آ گیا؟ شہزادی میں تو یہ نہیں بتا سکتی لیکن میں نے آج عجیب و غریب قاری قرآن دیکھا ہے. ریحانہ نے پوچھا کون سا قاری قرآن دیکھا ہے؟ کنیز نے بیان کیا شہزادی جب میں بازار میں پہنچی تو میں نے دیکھا قافلہ آیا ہے اور اس قافلے میں چند بیویاں ہیں، ایک قیدی ہے. کٹے ہوئے سروں کو نیزے بلند کیا گیا ہے. انہی کٹے ہوئے سروں کے درمیان ایک ایسا بھی کٹا ہوا سر ہے جو نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. شہزادی آج تک میں نے ایسا قاری قرآن نہیں دیکھا. ریحانہ نے آواز دی جاؤ بازار میں معلوم کر کے آؤ آخر وہ کٹا ہوا سر کس کا ہے. عزاداروں وہ ریحانہ کی کنیز دوبارہ بازار میں آئی اور بازار میں آنے کے بعد سب سے پہلے شہزادی زینب کے پاس پہنچی، ہاتھوں کو جوڑا. اے قیدی مجھے نہیں معلوم کہ تجھے کس جرم میں قید کیا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ تیرا تعلق کس خاندان سے ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تم کہاں کے رہنے والی ہو، لیکن مجھے بس اتنا بتا دے یہ کٹا ہوا سر جو نیزے میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے؟ عزاداروں اتنا سوال کرنا تھا نا. زینب نے اپنے سر کو اٹھایا، سید سجاد کی جانب اشارہ کیا جا وہ قافلے کا قافلہ سالار ہے اس سے سوال کر لے. ریحانہ کی کنیز سید سجاد کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد وہی سوال اے قیدی میں یہ نہیں جانتی تجھے کس جرم میں قید کیا گیا، تیرا تعلق کس خاندان سے ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، بس مجھے اتنا بتا دے یہ جو کٹا ہوا سر نیزے میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے. عزاداروں امام سجاد نے کنیز کے سوال کو سنا اور اس کے بعد اپنے سر کو اٹھایا. مجھے نہیں معلوم میرے مظلوم امام نے اپنے سر کو کیسے اٹھایا ہے کیونکہ ہم نے روایتوں میں سنا ہے نا عزاداروں کہ امام سید سجاد کے گلے میں خاردار توق تھا. یہ خاردار توق کیسا ہوتا ہے عزاداروں معلوم ہے؟ اس میں نوکیں ہوتی ہے، اگر انسان اپنے سر کو ہلانا بھی چاہتا ہے نا تو اس خاردار توق کی نوک گلے میں چبھ جایا کرتی ہے. عزاداروں بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں. کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی لیکن خاردار توق نہیں پہنایا گیا تھا. یہ پہنایا کب گیا عزاداروں؟ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی جانب چلا ہے اور 11 محرم کو جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا نا اب اس کے بعد شمر نے دیکھا کہ سجاد اپنا سر جھکا کے چل رہے ہیں، سجاد اپنا سر جھکا کے چل رہے ہیں. شمر امام سجاد کے قریب آیا، آنے کے بعد کہا سجاد تم اپنا سر جھکا کے کیوں چل رہے ہو؟ سید سجاد نے کہا شمر میں تجھے کیسے بتاؤں جب میں سر اٹھاتا ہوں تو مجھے میری پھوپھی زینب کا کھلا سر نظر آتا ہے، مجھے میری پھوپھی کلثوم کا کھلا سر نظر آتا ہے، مجھے میری بہن سکینہ کے نیلے رخسار نظر آتے ہیں، اس لیے میں اپنے سر کو اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا. شمر نے عمر ابن سعد سے کہا، عمر ابن سعد نے کہا کہ اے شمر کچھ ایسا کیا جائے کہ سجاد اپنے سر کو جھکا نہ پائے، سجاد یہ منظر دیکھتے ہوئے چلے. شمر نے کہا پھر ایسا کیا جائے کہ یہ خاردار توق پہنا دیا جائے. عزاداروں شمر نے یہ کہا نا اب اس کے بعد امام سجاد کے گلے میں خاردار توق ڈالا
دکھا پائے، عزادار و خاردار توق تو پہنا دیا گیا، لیکن سجاد کی نگاہوں نے جب پھوپھی اماں کے کھلے سر کو دیکھا، اپنے بدن کی پوری طاقت کو سمیٹا، اپنے سر کو جھکایا، ارے جو نوکیں تھی سجاد کے گلے میں پیوست ہو گئی۔ اجرکم اجرکم الزہرا، عزادار سر کو اٹھایا اور اس کے بعد کنیز نے وہی سوال کیا، مجھے صرف اتنا بتا دے یہ کٹا ہوا سر جو نیزے میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے؟ عزادار امام سجاد نے کہا کہ یہ کون جاننا چاہتا ہے؟ کنیز نے کہا میری شہزادی جاننا چاہتی ہے، مالک اشتر کی بیٹی جاننا چاہتی ہے۔ امام سجاد نے کہا اچھا اگر تیری شہزادی جاننا چاہتی ہے جا اپنی شہزادی کو بازار میں بھیج دے۔ عزادار وہ کنیز دوڑی ہوئی اپنی شہزادی ریحانہ کے پاس گئی، ساری داستان بیان کی۔ شہزادی اس قیدی نے ایسی شرط رکھ دی ہے کہ آپ پورا نہیں کر سکتی۔ عزادار و ریحانہ نے کہا کون سی شرط رکھ دی ہے؟ ریحانہ کی کنیز نے کہا شہزادی اس قیدی نے کہا ہے کہ اگر تیری شہزادی جاننا چاہتی ہے تو جا اپنی شہزادی کو بازار میں بھیج دے۔ عزادار و ریحانہ نے جیسی بازار کا نام سنا نا اب اس کے بعد دل لرز گیا، لیکن یہ سوچا مجھے معلوم کرنا ہے کہ وہ کٹا ہوا سر کس کا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کنیز کو بلایا، میری چادر لے کے آ۔ کنیز چادر لے کے آئی، اپنے سر پہ چادر کو رکھا، مدینے کا رخ کر کے ریحانہ نے ایک جملہ کہا، شہزادی زینب مجھے معاف کرنا، شہزادی زینب مجھے معاف کرنا۔ آپ نے آخری وقت مجھ سے ایک جملہ کہا تھا، ریحانہ کبھی بازار میں قیدیوں کا قافلہ دیکھنے نہ جانا۔ شہزادی ارے میں قافلہ دیکھنے نہیں جا رہی ہوں، قیدیوں کی احوال پرسی کو جا رہی ہوں۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ مصائب کے چند جملے اور ہیں عزادارو۔ یہ کہتے ہوئے ریحانہ نے اپنے سر پہ چادر کو رکھا، آگے بڑھ گئی، بازار کی جانب جا رہی ہے۔ کون جا رہی ہے؟ مالک اشتر کی بیٹی جا رہی ہے، بازار کوفہ کی جانب جا رہی ہے۔ بازار میں پہنچی ہے، قافلے پر نظر پڑی، عزادارو وہ کنیز لے کر سید سجاد کے پاس پہنچی۔ آپ سوچئے میرا بیمار امام، میرا مظلوم امام کس طریقے سے میرے امام نے ضبط کیا ہوگا۔ کنیز لے کے پہنچی ریحانہ کو سید سجاد کے پاس۔ ریحانہ آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، وہی سوال ہے قیدی مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تیرا تعلق کس خاندان سے ہے، مجھے یہ نہیں جاننا ہے تو کہاں کا رہنے والا ہے، مجھے نہیں جاننا ہے، صرف اتنا بتا دے یہ جو نیزے پر کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے؟ عزادارو اتنا سوال کرنا تھا نا۔ میرے بیمار امام نے اپنے سر کو اٹھایا، ریحانہ کے سوال کو سنا، امام نے اپنے سر کو اٹھایا اور ریحانہ کی جانب دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، بہن ریحانہ تم نے بھی نہیں پہچانا، بہن ریحانہ آج تم نے بھی نہیں پہچانا۔ عزادارو امام سجاد کا اتنا سوال کرنا تھا، ریحانہ کے کانوں سے امام سجاد کی آواز ٹکرائی، ریحانہ ایک قدم پیچھے ہوئی، دو قدم پیچھے ہوئی، تین قدم پیچھے ہوئی، اور تین قدم پیچھے ہونے کے بعد ریحانہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر امام سجاد کی جانب کیا اور ایک سوال کیا، انت زین العابدین، ارے کیا تو زین العابدین ہے؟ اجرکم اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ ریحانہ کا سوال، انت زین العابدین، کیا تو زین العابدین ہے؟ عزادارو اتنا سوال کیا ہی تھا، سید سجاد نے آواز دی، بہن ریحانہ ارے تم نے صحیح پہچانا، میں کوئی اور نہیں تیرا آقا سید سجاد۔ اے بہن ارے جس سر کے بارے میں تو سوال کر رہی ہے نا وہ کسی اور کا کٹا ہوا سر نہیں ہے، تیرے آقا کا سر ہے، فرزند رسول کا سر ہے، زہرا کے لال کا سر ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا۔ ریحانہ آگے بڑھی، بیویوں کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ امام سجاد نے آواز دی، ریحانہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ دیکھ میری پھوپھی زینب، وہ دیکھ میری پھوپھی کلثوم، وہ دیکھ میری ماں رباب، وہ دیکھ میری
میری ماں لیلا، وہ دیکھ میری بہن سکینہ، وہ دیکھ میری بہن رقیہ۔ عطا امام سجاد تعارف کرا رہے تھے، اب اتنے میں الذي باسمك العظيم الاعظم اعظم الاجر الاكرم والقران المستحكم فبتزهنا مدينه وبعدها وبنيها مسجد المصلى وفيها الى الواسطه محمد وعلى محمد ہمارے اس قریب سے بات کو اطاعت کو قبول فرما حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پوری فرما الى الواسطه محمد وعلى کے جلوس میں جس نے بھی ذات درمی قدر سہنے جس نے بھی استطاعت کی ہو مدد کی ہو پروردگار اس کی ہر ایک تمناؤں کو پوری فرما اور اس سے دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں کو دور فرما جملہ ایمان جہاں کہیں رہتے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمارے تمام روزہ ہے مقدسات کی حفاظت فرما یا باسم محمد علمہ کہ ہمارے جملہ اول بیت المقدس کو یہودی اسرائیلوں کے ہاتھوں سے رہا فرما اور قائم امین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائر فرما جملہ اہل ایمان جہاں کہیں رہتے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا باسم محمد علمہ کہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما کربلا والوں کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری قوم کے نوجوانوں کو جناب علی اکبر علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما الہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری قوم کی خواتین کو شہداء کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار میری ایک سب سے اہم دعا ہے ہم کربلا جاتے ہیں ہم نجف جاتے ہیں ہم قاسمین جاتے ہیں ہم سامرہ جاتے ہیں پروردگار میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا میں نے کل بھی دیکھا اپنی نگاہوں سے دیکھا مولا علی کا روضہ نجف اشرف میں خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے ابھی چند دنوں پہلے میں نے دیکھا سرزمین کربلا پر امام حسین کا روضہ خوبصورت روضہ بنا ہے ایک مولا عباس کا روضہ خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے ہم شام گئے ہم نے شام میں دیکھا بی بی زینب کا روضہ شہزادی سکینہ کا روضہ بہت عالیشان بنا ہوا ہے ان میں بی بی معصومہ کا روضہ بہت ہی حسین بنا ہوا ہے امام رضا کا روضہ
مشرق مقدس میں اپنے آپ میں مثال لگتا ہے۔ پروردگار جس امام کے نام سے یہ جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جب ہم جنت البقیع میں جاتے ہیں تو ہمارا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، ہمارا دل لڑک جاتا ہے، کیونکہ آج بھی جنت البقیع میں شہزادی فاطمہ کے ساتھ ساتھ ہمارے چند اماموں کا، جس میں ہمارے چوتھے امام کا مزار اقدس بھی پیش آیا ہے۔ پروردگار کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، کوئی قبر میں جانے والا نہیں ہے، جو بھی جاتا ہے اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار سب سے اہم اور سب سے خاص خبر یہی ہے کہ جنت البقیع کے جلد از جلد تعمیر ہونے کے اسباب اور اقدامات ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو کے آیات و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔